بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لگ رہا ہے کہ مجھے مجلس شروع کرنی چاہیے، تھوڑا سا آپ کی میری دوستی ہو گئی ہے۔ شروع میں آپ خفا سے بیٹھے ہوئے تھے، جی توجہ ہے؟ تو میں اپنے مضمون کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا۔ جی کائنات میں واحد جوڑا سیدہ کا اور مولا علی کا ہے، جو آسمان پہ بنا ہے۔ زمین پر نبی نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھایا یہاں پر نبی نے، وہاں اللہ نے، لہٰذا یہ جوڑا وہاں بھی رہے گا، یہ جوڑا یہاں بھی رہا۔ پھر ایک اور جملہ ہمارے یہاں شادیوں میں کہا جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر رشتے ہونے چاہیے۔ لڑکا اتنا پڑھا ہوا ہے تو لڑکی کچھ تو پڑھی بھی ہو۔ لڑکا مثال کے طور پر فلاں خاندان کا ہے، بڑے خاندان کا ہے، مثلاً فلاں قبیلے کا ہے، تو لڑکی بھی دوسرے جس قبیلے کی وہ بھی قبیلہ بڑا ہے، تو کہا جاتا ہے صاحب کف برابری، کف ہے یہ ایک دوسرے کا۔ کبھی کہتے ہیں بھائی رشتہ ہو تو گیا مگر کف نہیں ہے، یہ یعنی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، جڑ نہیں رہا، رشتہ جڑ نہیں رہا۔ یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا، کف برابری کی بنیاد پہ شادیاں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ شادی ہو رہی ہے۔ دنیا کی تو کوئی عورت کسی شوہر کے، کوئی شوہر کسی عورت کے برابر نہیں ہے۔ ساری دنیا قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر بی بی خدیجہ تو نبی کے برابر نہیں تھی۔ تمام تر عظمتیں سیدہ خدیجہ کے نام، مگر کہاں سرکار دو جہاں؟ سرکار دو جہاں جیسی تو نہیں ہے۔ ان کا مقام ہے، اللہ نے ہر ایک کا مقام علیحدہ رکھا ہے۔ تو پھر کون کہاں جوڑے برابر ہوتے ہیں بھائی؟ برابری کی بنیاد پہ جوڑے کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی جوڑا بھی فلاں صاحب کی بیوی برابر نہیں ہے۔ کبھی زوجہ کچھ طاقتور اور باصلاحیت ہوتی ہے، کبھی شوہر، تو برابر کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک ہی جوڑا ہے جو برابر ہی برابر ہے، اور وہ علی و بطول کا جوڑا ہے۔ جتنے بڑے عالم علی ہیں، اتنی ہی بڑی عالمہ زہرا۔ شجاعت کا عنوان مولا علی کے پاس ہے، اتنی ہی بہادر و شجاع جناب زہرا ہے۔ جتنے بڑے سخی علی مولا ہیں، اتنی ہی سخاوت جناب زہرا کی ہے۔ تھک نہیں رہے تو مثال دے رہا ہوں۔ دروازے پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازے پر مانگنے والا مسکین تھا، یتیم تھا اور اسیر تھا۔ مسکین تھا، مساکین نہیں تھے۔ ایک آیا تھا، 3 سے زیادہ نہیں آئے تھے، مگر قرآن مسکین کہہ رہا ہے، مساکین نہیں کہہ رہا۔ آنے والا ایک تھا، یتیم ایک تھا، یتامہ نہیں تھے، جی اسیر ایک تھا، اسرا نہیں تھے۔ ایک آیا تھا نا، 5 روٹیاں کیوں دی؟ سخاوت دیکھیے اس گھرانے کی۔ بھائی مانگنے والا ایک تھا تو 1 روٹی اسے دیتے، باقی لوگ افطار کر لیتے۔ اب اگر اس گھرانے سے پوچھا جائے کہ مانگنے والا ایک تھا، آپ نے 5 روٹیاں کیوں دی ہیں؟ 5 نے اپنا حصہ کیوں دیا ہے؟ تو عجب نہیں جناب زہرا کا جواب آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے زہرا کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر مانگنے آیا ہے، جتنے رہتے ہیں سب دیں گے۔ یہ ہے اس گھرانے کی سخاوت۔ ان سے اگر مانگا جائے تو یہ سب عطا کرنے والے ہیں، یہ سب دینے والے ہیں۔ برابری کی بنیاد پر ہے جناب زہرا اور مولا علی کا رشتہ۔ علم علی کا اگر کمال پر ہے تو سیدہ علم میں کمال پر ہے۔ صرف ایک حدیث سنا کر بات مکمل کر رہا ہوں۔ جی حدیث سن لیجئے۔ مولا علی نے دعویٰ کیا نا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں۔ مشہور حضرت کا فرمان، یعنی سب سے زیادہ بڑے علم میں نبی کی امت میں بعد از نبی سب سے بڑا عالم مولا علی۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں ہر بات جانتا ہوں، میں ہر سوال کا جواب جانتا ہوں۔ جی دعویٰ کر رہے ہیں مولا علی۔ ایک دن مولا فرماتے ہیں میں گھر میں گیا، سیدہ مطبخ میں تھی، سیدہ کچن میں تھی، باورچی خانے میں، مطبخ میں تھی۔ میں نے گھر میں داخل ہو کے آواز دی، السلام علیکہ یا سیدتی یا مولاتی فاطمہ، اے میری مولا فاطمہ تم پہ سلام۔ علی مولا جناب زہرا کو مولا کہہ کے پکارتے تھے، اے میری سیدہ فاطمہ تم پر میرا سلام۔ تو بی بی نے آواز دے کر کہا تعال الیہ یا علی، علی میرے قریب آئیے۔ فرماتے مولا میں باورچی خانے میں مطبخ میں گیا، سیدہ نے اور فرمایا اور قریب آئیے، اور قریب آئیے۔ میں بالکل قریب پہنچا تو مجھ سے فرمانے لگی کہ علی انی اعلم ما
کانا وما یکون، علم ذہن میں رہے، مولا علی کا علم اور جناب زہرا کا علم برابر ہے، برابری کی بنیاد پہ جوڑا ہے۔ یا علی انی اعلم ما کانا وما یکون، یا علی ماضی میں جو کچھ گزرا میں وہ سب جانتی ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر کل تک جو کچھ گزرا، کچھ دیر پہلے تک جو کچھ ہوا ہے دنیا میں، مجھے سب پتا ہے۔ اعلم ما کانا وما یکون، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ آج مجلس میں بیٹھیں گے، زہرا پہلے سے جانتی تھی جی، میں ماضی میں جو کچھ ہوا، آگے مستقبل میں جو کچھ ہوگا جانتی ہوں۔ یہی نہیں، پھر فرماتی ہیں انی اعلم ما کانا وما یکون وما لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جملہ کہ جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، اس کو سن کے میں الٹے پیر واپس ہوا، نبی کی خدمت میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بات روشن ہے کہ جو ماضی میں ہوا جانتی ہوں، جو آئندہ ہوگا جانتی ہوں، جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا مسکرائے، نبی مسکرائے اور فرما کے کہا یا علی میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، تقدیروں کو جانتی ہے، وہ بھی جانتی ہے جو نہیں ہوگا، طے ہو گیا تھا تبدیل ہو گیا، وہ بھی جانتی ہے۔ میری عمر اللہ نے اگر 80 سال لکھ دی تھی، اللہ نے 100 سال کر دی، مثلا آپ کی عمر اگر 100 سال لکھی تھی، اللہ نے 150 سال کر دی، تو جو لکھا تھا وہ نہیں ہوا، جو تبدیل ہو گیا، بیوی فرمانی میں وہ بھی جانتی ہوں۔ جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں نا، جو نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں، یہ ہونا تھا نہیں ہوا یہ جانتی ہوں، لوح محفوظ کو پڑھتی ہیں۔